السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب العالمين۔ آج کے درس میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مطالعہ سورہ یوسف الحمدللہ چل رہا ہے۔ تھوڑی سی باتیں ریکال کریے اور جلدی سے ہم بس ریکال کریں گے، اور اگر آواز کے اندر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ لوگ چیٹ باکس پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ چند باتیں کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 8 تک ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم نے آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 بھی ہم نے کر لی تھی، تو ہم اس سے پھر آج آگے ہی چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے سورہ یوسف پڑھتے ہوئے، ایک تو یہ کہ یہ احسن القصص ہے، بیسٹ آف دا اسٹوری ہے، اور قرآن مجید کے اندر کوئی قصہ سنانے کا جو معاملہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید قصے اس لیے نہیں سناتا کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ ملے یا ہم انٹرٹین ہوں۔ بہرحال وہ بھی شاید کوئی ایک پارٹ ہو سکتا ہو کہ انسان کو واقعتاً اس سے مزہ آئے، لیکن اصل معاملہ جو ہے یہ قصے سنانے کا، یہ ہم آخری آیت میں ضرور پڑھیں گے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، سیکھنے کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، اور بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں۔ بلکہ اس سورت کو تو ٹائٹل بھی کیا دیا ہے؟ علم و حکمت کے موتی، علم و حکمت کے موتی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی علم و حکمت کا نمونہ، تو اسی لیے اس کو علم و حکمت کے موتی کا نام بھی دیا گیا ہے اس صورت کو۔ اور پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے، ظاہری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے جب سے یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک اور قیامت تک لوگ اس پہ ریسرچ کرتے رہیں گے اور لوگ دیکھتے رہیں گے، اور وہ ظاہری بات ہے قرآن مجید کا تو معاملہ ہے نا، لا یشبع منہ العلماء، یہ تو وہ سمندر ہے کہ جس سے کوئی سیراب ہو نہیں سکتا کبھی۔ تو اس کے جتنے معنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگیں گے، یا اللہ تعالیٰ جو معنی ہمارے اوپر کھل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہم محسوس کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کی برکتیں نصیب کر، اور اس کے فوائد و ثمرات دنیاوی اور اخروی ہمیں دونوں نصیب فرما۔ تبھی یہ آیات کے کھلنے کا، ان کے جو ہے نا وہ عبرتوں کو سیکھنے کا اور عبرتوں کو لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی سدھر جائے، انسان کے اپنے معاملات صحیح ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ بہت ساری نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے، اور ہم نے یہی پڑھا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ حسد یہ بہت خطرناک شے ہے۔ حسد یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور حسد آپ سوچئے اٹس لائک اے فائر، یہ آگ کی طرح ہوتا ہے۔
اس میں انسان جلتا ہے. اس کو دیکھیں نا، کوئی انوی کہتا ہے، کوئی جیلسی کہتا ہے. جیلسی اور تو مطلب جلنا، اندر ہی اندر کڑنا، جلنا. اٹس لائک ون ہرٹنگ ہم اور ہر سیلف. ایک انسان اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہا ہو اندر سے، ٹھیک ہے نا، باطنی طور پر. یہ وہ حسد ہے. اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آج کا اسٹارٹنگ ہے، ایک تو یہ آج کا شروعات نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نعمت ملی ہے، نعمت ہدایت اور نعمت خلافت، اصل میں تو نعمت خلافت جب ملی ہے تو وہ نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آئے کہ نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً، آپ اندازہ کریں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اللہ کی نعمتیں نہ ہوں. کسی پہ زیادہ ہیں، کسی پہ کم ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ جب جو جس کی نعمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ساری بات ہے، اس کے حاسدین بھی ویسے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال، تو آپ اندازہ کریں ایک اور چیز جو بہت خطرناک ہے آج کے زمانے کے حوالے سے، وہ ہے ایکسپوجر. اگر آپ ایکسپوجر کے حوالے سے دیکھیں تو ایکسپوجر ایک بہت بڑا سبب ہے حسد کا. آج کی دنیا ایکسپوجر مانگتی ہے. ایکسپوجر تو ہو جائے گا، مشہوری بھی ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنے لیے خود حاسدین اکٹھے کرتا ہے. جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا، جتنے زیادہ لائکس ہوں گے، جتنے زیادہ واچ لسٹ آپ کی ہوگی، اتنا حسد ہوگا آپ سے. تو اگر انسان یہ ساری چیزیں، اپنی اس دنیا کی نعمتیں اٹھانا چاہ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ واقعتاً دنیا ہی دنیا مجھے ملے، اور دنیا کے اندر میں بہت اونچے مقام پہ جاؤں، اور میرے نوکر چاکر ہوں چاروں طرف ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آج کی دنیا کے اندر یہ ایکسپوجر کے بغیر پاسبل نہیں ہے. یو نیڈ ایکسپوجر. آپ کو ایکسپوجر چاہیے. تو جتنا زیادہ ایکسپوجر ہوگا، جتنے زیادہ لائکس ہوں گے، جتنے زیادہ واچ مطلب لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اتنا ہی زیادہ آپ سے حسد کا لیول بھی لوگوں کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور کس کس قسم کا حسد ہوگا، اور کس کس قسم کی جو ہے نا وہ سمجھیں آپ جیلسی ہوگی آپ سے، وہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ جتنے قسم کے لوگ ہیں اتنے قسم کے حسد. کروڑوں لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو آپ سوچئے انسان کیسا بیوقوف ہے. یہاں سے قرآن مجید کی وہ آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، انسان واقعی ظلومن جہولا ہے. انسان ظالم بھی ہے بیچارہ، جاہل بھی ہے، انجان بھی ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اور حالانکہ وہ اپنے لیے خود اپنی قبر کھود رہا ہوتا ہے انسان. اللہ عافیت فرمائے. اللہ تعالیٰ، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں. بہرحال، تو یہ فی نفسی ہی، مطلب یہ ہم ایک ریالٹی کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا. اب اس کے اندر اس بات کو الگ کریے گا کہ کسی کو اب مل گیا، یا کسی کو اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آ گئیں اور اس کی دین ہو گئی، تو بہرحال اب کیا ہو. تو اب ظاہری بات ہے، وہ اس انسان کے معاملات الگ ہیں، وہ سب کچھ الگ ہے، وہ ٹاپک ہی الگ ہے. اصل بات کیا ہے کہ واٹ از دا ریالٹی. یس، دا ریالٹی از کہ جب نعمتیں آپ کی لوگوں پر کھلیں گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کون انسان ہے، اور کیا کیا معاملات ہیں اس کے، اور کیا کیا اس کا لائف اسٹائل ہے، تو یاد رکھیے گا حسد کرنے والے بھی ویسے ہی بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آئیے پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص محبت تھی، اور اس کے اندر پھر وہ وہی حسد کی وجہ بنا. سارے بھائیوں نے مل کر پلان کیا کہ یہ تو بس اب بہت زیادہ ہو گیا ہے معاملہ، اور والد صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. آپ سوچئے، دنیا آج بھی بالکل وہی معاملات ہیں دنیا کے اندر. کسی کو اپنی پوسٹ چاہیے، کسی کو اپنی کرسی چاہیے، تو یہ بھی حسد ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر اس کو میں نے نہیں ہٹایا تو مجھے یہ پوسٹ نہیں مل سکتی. تو اس کو ہٹانے کا اپنے راستے سے واحد راستہ یہ ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے وہ بچتا ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، غالب گمانی یہ قول قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہوں نے رائے یہ دی کہ بھائی آپ قتل نہیں کریے. ٹھیک ہے نا. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ آپ ان کو کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دیں. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کوئی بھی گزرنے والا قافلہ جس کو تلاش ہوگی کسی چیز کی، تو وہ ان کو اٹھا کے لے جائے گا. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، اتنے ایکسٹریم پہ تم جانا چاہتے ہو، یہ ان کنتم فاعلین کیا بتا رہا ہے کہ اگر واقعتاً تم اتنا ارادہ کر چکے اپنے سارے،
تو اب تم یہ ذہن میں رکھو، کم سے کم قتل سے، ناحق قتل سے اپنے ہاتھ مت رنگو برال. ٹھیک ہے، آئیے اب آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 سے. قالوا یا ابانا، تو اس طریقے سے اب انہوں نے پہلے سے پلان کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، پھر پورا ایک پلاٹنگ ہوئی کہ بھائی ان کو لے کے جانا ہوگا. کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. تو ابا آپ، یہ آپ کو کیا ہو گیا نا؟ قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، ما لکا، ٹھیک ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور کیا لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے. وإنا له لناصحون، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم تو اس کے پکے خیر خواہ ہیں، ہم ہی تو اس کے کیئر ٹیکرز ہیں، ہم ہی تو اس کے سب کچھ ہیں. یعنی کہ اگر کوئی، تو اب میں نے آپ کو جو پہلے جو خواب سنایا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 بھیڑیے جو ہیں انہوں نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیرا ہوا ہے اور سب مل کے مارنا چاہتے ہیں، کہ ایک جو بڑا والا تھا بھیڑیا اس نے بچا لیا. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا، تو ان کو پہلے سے ڈر تھا اس بات کا، اور وہ یہ سمجھتے تھے واقعتاً کہ ایک حسد کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے. نبی تھے بہرحال، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تو ویسے بھی دیکھیں نا بہت ساری چیزیں، انسان جب اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو تو اس کو ویسے ہی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے. اگر ایک انسان کے 10 بچے بھی ہیں تو وہ اپنے ہر بچے کی خصلت کو باپ بخوبی اس سے واقف ہوگا کہ میرا کون سا بچہ، اس کی کیا کمزوری ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. تو یہی وہ معاملہ تھا، وہ ڈرتے تھے بہرحال. تو حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک تو پہلے ان کا بات سنتے ہیں کہ بھائی ہم تو خیر خواہ ہیں اس کے، ارسلہ معنا غدن، آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. تو ہوگا یہ کہ کھائے پیے گا بھی وہ، اور کچھ کھیلے گا بھی، کھیل کود بھی کر لے گا. اور وإنا له لحافظون، اور یقین رکھیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر بھی وہی بھیڑیا ہے، تو اس سے بھی مرادی، اس سے بھی جو ہے نا وہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، اسی لیے. اور دوسری بات یہ کہ اتنے زیادہ محبوب تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی جناب وہ ذرہ برابر بھی مطلب نظروں سے اوجھل ہونا ان کو گوارا نہیں تھا. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھریٹ تھا، یہ بھی جناب وہ آرام ایک رائے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھریٹ تھا اپنے ہی بچوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر میری نظریں ادھر سے ادھر ہوئیں، یہ مجھ سے دور کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی اس کے خلاف کچھ کریں. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف تو تھریٹ بھی تھا، دوسری طرف غم تھا. آپ سوچیں مطلب کہ اتنی پیاری اور اتنی زبردست اولاد تھی. بہرحال قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. کہنے لگے کہ ہم ایک مضبوط جتے کی شکل میں ہیں، نحن جماعت، عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، ہم ایک تو نہیں ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں اور ایک جماعت کی شکل میں ہیں. اور اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی گھیڑیا اس کو کھا جائے تو یہ تو مطلب بہت ہی کوئی عجیب و غریب بات ہے. تو ہم سے بڑا پھر مطلب خسارے والا کون ہے؟ تو ہم بالکل ہی مطلب تو گئے گزرے گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ہوا یہ آگے قرآن مجید نے کہا ہے نا فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به، پھر جب یہ ہوا کہ وہ ان کو ساتھ لے کے گئے، تو ایک تو گود میں اٹھایا ہوا تھا، ایک بھائی نے گود میں اٹھایا ہوا تھا. اس نے راستے میں جب جنگل شروع ہوا ہے تو اس نے اٹھا کے حضرت یعقوب کو نیچے اٹھا کے پھینکا، اور حضرت یعقوب معذرت ہے، عفواً، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے ذریعے سے زور سے زمین پہ پھینکا، اور اس سے کہا کہ چاند ستارے اور سب تمہیں سورج و چاند سجدہ کر رہے ہیں نا، ان سب سے ہی بولو کہ تمہاری مدد کرے. تو یہ پھر بڑے والے بھائی کے پاس گئے ہیں اور کہا کہ بھائی جان آپ میرا خیال رکھیں، آپ نے کہا ہے، آپ نے والد صاحب کو بھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ میرا خیال رکھیں گے. تو انہوں نے بھی پھر یہی جواب دیا اور سارے بھائیوں نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بچے سے چھٹکارا
پانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، تو اس بچے کی کس قدر شدید ترین نفرت ڈیولپ ہو چکی ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو شدید ترین نفرت تھی، اور سب ہی مطلب ناراضگی کے اندر تو سب مشترکہ تھے۔ بس معاملہ یہ تھا کہ کچھ اتنے زیادہ بڑے ہوئے تھے کہ قتل کرو، لیکن بڑے والے بھائی ہوتے جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے منع کیا کہ نہیں، قتل نہیں کرو۔ بعد بعض روایات کے اندر، بعض آرا کے اندر یہ بھی ہے کہ ان سارے بھائیوں نے مل کر ان کو بھی جو ہے نا وہ مارنے کی کوشش کی ہے، یہودا کو، کہ تم کیسے منع کر رہے ہو، کیونکہ یہ آڑے آ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں کرو، غلط بات ہے۔ تو سارے بھائیوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھی مار دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو بھائی، میں تمہارے ساتھ مل کر اس کو ایک جگہ جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں، اور ایک کسی کہیں جگہ ڈال دیتے ہیں، قتل مت کرو۔ اور ایک اور جو روایت ہے، یہ بھی اسرائیلیات سے بھی ہمیں ملتی ہیں بہت ساری چیزیں برحال، لیکن ایک اور روایت جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ان میں یہ ہے کہ 3 دن تک تقریباً حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر رہے۔ ان 3 دنوں کے اندر یہی جو بڑے والے بھائی تھے یہودا، یہ جا جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی غیبی مدد فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو کوئی نہ کچھ کسی نہ کسی فارم میں کھانا پہنچ جا رہا تھا بہرحال، ادھر کنویں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال راستے بھر بھی بہت برا سلوک کیا، نفرت کا اظہار کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام، ہم اندازہ کریں اتنے چھوٹے بچے کے، آپ ذرا سوچیں مینٹل اسٹیٹس کیا ہوگا، کہ سارے بھائی دشمن۔ یہ تو وہ عمر ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ نہ یہ کہ سارے بھائی جن کو وہ خیرخواہ سمجھتے ہوں گے، ان کے دل جب نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ جب وہ نفرت کے بھرے ہوئے دل سامنے کھل کے آئے ہوں گے، تو اس بچے پہ کیا بیتی ہوگی۔ آخری زمانے کی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کی زبان جو ہے نا، وہ ہوگی شیریں۔ شیریں کسے کہتے ہیں؟ وہ جو مٹھائی کے اندر شیرہ ہوتا ہے نا، کتنا میٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی میٹھی میٹھی لوگ باتیں کریں گے آخری زمانے میں۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا، کس قسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کی زبان تو بڑی میٹھی ہوگی، کمیونیکیشن اسکلز بڑی اچھی ہوں گی، بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بڑا زبردست ہوگا، لیکن دل ان کے بھیڑیوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، گندگی اور غلاظت دلوں کے اندر بھری ہوئی ہوگی، دشمنی، عداوت اور بغض سے دل بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس قسم کے آخری زمانے میں لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہی ہے، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ پھر جب ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے، تو انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ان کو ڈال دیا گیا۔ واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہم لا یشعرون، لتنبئنهم بامرهم۔ اچھا، اس وقت جو ہے تھے عمر، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ہے، یہ ہے تقریباً 7 سال کے قریب ہے، یا 9 سال 10 سال اس طرح کی عمر ہے ان کی نا، جبکہ ان کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ یاد رکھیے گا، یہ وہ نبی والی وحی نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں ہمارا جو ایک عقیدہ ہے وہ اس کو ریوائو کریے۔ ہاں، عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ پیدائشی نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ڈیسائیڈڈ ہے پہلے سے اللہ کی طرف سے کہ یہ نبی بننے جا رہا ہے، تو اس کی تربیت اور اس کی ساری ساری دیکھ بھال وغیرہ سب ویسے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی مشقتیں نہیں جھیلتا۔ دنیا کی زندگی مشقت والی ہے۔ ہر نبی دنیا کے اندر آ کے اس نے ایک عام انسان کی طرح اس پر سارے حالات آئے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ایکسٹریم پہ رہا، جیسے اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو جیسے اللہ والوں کی مدد کا معاملہ رہتا ہے، تو وہ نبی کے ظاہری بات ہے، نبی کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ہمیشہ سے رہتا ہے، اور وہ ایکسٹریم پہ رہتا ہے۔ نبیوں نے یہ ہمیں دکھایا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر آزمائشیں رہیں گی، اس سے نبی بھی بری نہیں ہے۔ ہارڈ سے ہارڈ حالات، مشکل سے مشکل حالات رہیں گے، اس سے نبیوں کو بھی جو ہے نا وہ فراغت اور جو ہے نا وہ مطلب براعت نہیں ملی ہے، سمجھے، نبیوں کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن
معاملہ کیا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد اور وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہیں وہ ماشاءاللہ نبیوں نے مانگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور بالآخر وہ تمام انبیاء کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیے گا کہ یہ جو نبیوں کا، ایک تو میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو شروعات میں کیا ہوتا ہے، جس کو الہام کی ایک کیفیت کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں، حق بات دل میں ڈال دینا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بھئی میرے دل نے نہیں مانا، میرا دل نہیں مانا، ہے نا، ہم یہ جو کہتے ہیں نا میرا دل نہیں مانا، تو یہ کیا ہوتا ہے معاملہ، یہ وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی صورت ہے، سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کی صورت ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جس وقت یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو یہ کوئی وحی نبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت مریم کو بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو حق بات اللہ کی طرف سے الہام کر دی جائے، دل میں ڈال دی جائے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ظاہری باتیں تمام بندے اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا اور دل میں ان کے آ گیا کہ یہ جو میرے ساتھ آج کر رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ واقعتاً میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے ان کے دل کو تسلی ہو گئی۔ اب آئے یہ، اس کے بعد پھر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ٹھیک ہے نا، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، رات کے وقت عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے، اور سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر وہ ایک پورا جو انہوں نے پلاٹنگ کی بھی تھی، پورا ڈرامہ ہی تھا۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا، یقین کیجیے کہ ہم تو ذهبنا، ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے تھے، ذهبنا نستبقو، ہم نے دوڑنے کا مقابلہ کیا، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ فاکلہ الذئب، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو آج کے زمانے کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ یہ کہ ایک تو جھوٹے لوگ جو ہے نا، مطلب جھوٹ بولنے والے اپنی طرف سے پورا کام کرتے ہیں، اور ساری چیزیں انہوں نے کہہ دیا، ابھی دیکھیں ولو کننا صادقین، سچے بھی ہوں گے تو آپ مانیں گے نہیں، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ فوراً لیتے ہیں نا وہ، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اپنی باڈی لینگویج سے بہرحال وہ غلط ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال پوری پلاٹنگ ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو کم سے کم شک میں تو ضرور ڈال دیں گے۔ اب وہ یہاں پر ان کا سامنا تھا اللہ کے نبی سے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی کے ساتھ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں اس طریقے سے پلاٹنگ کرنا اور ایک عام آدمی کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک یہ پوری اسکل ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، عوام الناس کو بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک کام کر گزرو اور اس کے بعد اس کا ملبہ کسی اور چیز پر ڈال دو، لوگ تو یقین کریں گے ہی کریں گے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح یقین آئے گا، کیسے نہیں آئے گا۔ آپ پلاٹنگ ایسی کریں، 9/11 کا واقعہ ہوا، ابھی کورونا ہوا، آپ دیکھ لیں کس طرح کی پلاٹنگ تھی، کیسی بات چیت تھی اور کیسا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کس طریقے سے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دیا گیا، اور کس طرح لاکھوں لوگوں کی جان لی گئی، صحیح ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طریقے سے پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی پوری سٹوری بنا کے دی اور پوری سٹوری بنا کے سنائی، اور یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ یقین نہیں کریں گے ہماری بات کا۔ اب اس کے بعد دیکھیں ان کی غلطی پکڑی کیسے گئی۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ قمیص پہ خون تو لگایا انہوں نے، پتہ نہیں کہاں سے کسی کو کوئی بکرا ذبح کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ قمیص بالکل صحیح تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قمیص کو دیکھا، فدمن کذبن، ٹھیک ہے نا، جھوٹا خون، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آ، بہت ہی مہذب قسم کا بھیڑیا تھا، بڑا ڈسپلنڈ، بڑا ہی ویل مینرڈ بھیڑیا تھا، کہ اس نے خون بھی نکال دیا لیکن شرٹ ذرا سے بھی نہیں پھاڑی، ٹھیک ہے نا، بچے کو بھی کھا گیا
لیکن بچے کی جو قمیص تھی وہ بالکل صحیح سلامت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً پکڑ لیا انہوں نے، اور دیکھیں نا اب کیا ہوا، جب انہوں نے جب ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہے، اپنے والد سے کہا کہ حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لوگوں نے خود یہ کہانی گھڑ کے اپنی طرف سے بنائی ہے، تو اب میرے لیے کیا ہے، میرے تو میں جو تو جتنا کر سکتا تھا میں نے حفاظت کی، اب جب میرے اختیار سے یہ سب چیزیں باہر ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی پیاری بات کی، فصبر جمیل، ٹھیک ہے نا، اب میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے بھائی، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم باتیں گڑھ کے لائے ہو، بنا رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں جو تم بنا رہے ہو، تو میں ان ساری باتیں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مددگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا اور حق اور سچ کو میرے سامنے لے کر آئے گا۔ تو اب کتنی اہم چیز ہے یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے، آپ یاد رکھیے گا کہ جب یہ ایک تو بچے، آپ نے سنا ہوگا، یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ بچہ مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا بچے کے گم ہو جانے پہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہو کہ بچہ جو ہے نا اس کا کچھ اور معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، تو آپ اندازہ کریں اس باپ کی محبت کا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی روتے روتے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک اور چیز کہ ہمارے یہاں جو لوگوں کے منہ سے کلمہ ناشکری یا کلمہ کفر نکل جاتا ہے، وہ کیا کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو اس طرح آزمانے سے، ہمارے ساتھ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ؟ اور ہمارے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ اتنی بڑی آزمائش ہو رہی ہے، یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے، ہے نا۔ ایک یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ آزمائش، اتنی بڑی آزمائش اس کے ساتھ آئی ہے، اس کا مطلب ہے واقعتاً کوئی بہت بڑا گناہ کر کر آیا ہے یہ ہمارے انسانوں کے معاملات ہیں، مطلب انسان کو کسی حال میں چین نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یعقوب علیہ السلام کا کون سا گناہ ہوگا کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے بچے کو جدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سوچیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ جی جی جی، ہمارے یہاں جن لوگوں کے یہاں ٹائم ہے عشاء کی نماز کا، اچھا ہمارے پاس تو عشاء کی بھی نماز میں ٹائم ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا وقت ہے، جن لوگوں کے یہاں ہیں وہ چلے جائیں، میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی میں ویڈیو لنک بھیج دوں گا، تو آپ پھر اس کے بعد کنٹینیو سن لیجیے گا کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ فصبر جمیل، کہ حضرت یعقوب علیہ والسلام نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا بھائی کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان اگر کسی کو کسی آزمائش میں دیکھے تو سب سے اہم چیز کیا ہے، ایک تو کہ بی پازیٹیو، ہمیشہ پازیٹیو رہے انسان، برے سے برے انسان کے ساتھ بھی اگر آزمائش دیکھے تو یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور اپنے آپ کے کنٹرول میں رکھنے کا مطلب کیا ہے، اپنی زبان سے نہ نفرت بھرے کلمات نکالے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی سپورٹ کرنے والے کلمات نکالے، بلکہ جس طریقے سے حضرت یعقوب، اب دیکھیں یہاں پر ہوتا ہی ہے، آپ کو کہیں بھی کوئی نفرت والا جملہ ملا ہے؟ کہیں کوئی نفرت والا جملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فصبر جمیل، نمبر ایک، معاملات میرے ہاتھ سے باہر ہیں، اب آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ، تو میں کیا کروں گا، فصبر جمیل، نمبر ایک صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ سے مدد۔ اتنے حیران یقین کریں میں ہوا ایک مرتبہ، یہ قرآن مجید کے اندر آپ نے ایک آیت سنی ہوگی، بہت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ آپ ذرا اس آیت کی کنسٹرکشن دیکھیے، نماز سے پہلے اللہ نے صبر کے لیے کہا ہے، نماز سے پہلے صبر ہے۔ آپ کو پتا ہے نماز کے اندر دعا بھی آتی ہے، نماز کے اندر جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی آتی ہے، نماز مطلب یہ صلات کا جو لفظ ہے، صلات کے معنی درود شریف کے بھی ہیں، صلات کے معنی دعا جو ہم بیٹھ کے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بھی ہیں، صلات کے معنی رحمت کے بھی ہیں، اور صلات کے معنی فزیکلی جو پریئر ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں اس سے بھی ہے۔ تو آپ اندازہ یہ کریے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ دیکھو صبر پہلے ہوگا پھر نماز ہوگی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی لیے صبر پہلے ہے، نماز، دعا، استغفار، درود شریف یہ بعد میں آئے گا۔ مطلب کیا ہے، اگر تم بے صبرے ہوئے تو تم نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاؤ گے، بھلے اس کا ذکر ہو، بھلے وہ ذکر کی فارم میں ہو، بھلے وہ نماز کی فارم میں ہو، بھلے وہ دعا کی فارم میں ہو، سب سے پہلے تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی بالکل وہی آیت ہے، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ جو تم باتیں بنا رہے ہو اس پہ اللہ میری مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے صبر کرنا ہے، یہ صبر بڑی ہی اہم صفت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، کہ اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو ہم ذرا غور سے سمجھیں کہ ہمیں پہلے صبر کرنا ہے اور ساتھ میں پھر دعائیں، نماز اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم نے صبر نہیں کیا، اور اس کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے، میں اسی پر اپنی بات جو ہے نا وہ مکمل کروں گا، ٹھیک ہے نا آج، کہ اس بات کو سمجھیے، وہ یہ کہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، واویلا نہ کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شکایتیں نہ کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے حالات ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس جگہ ہمیں رکھا ہوا ہے اس جگہ پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اپنے آپ کو روک کر چلتے رہنا استقامت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے، دیکھیں سب سے اہم چیز یہی ہے، ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کی تھی، میں نے اپنے آپ کو استاد محترم کا جو ہے نا وہ بہت مشہور مقولہ بھی سنایا تھا، کہ دیکھو میرے استاد محترم نے خود مجھے بتایا، حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت دے، اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت عافیت دے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں جو ہے نا وہ حضرت کے لیے بہت زیادہ صدقہ جاریہ اور درجات کی بلندی کا باعث ہو۔ تو یہی فرمایا استاد محترم نے کہ دیکھو اپنے نفس سے گھبراؤ، حالات سے مت گھبراؤ، تم حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، حالات تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے، تمہارے قابو کے اندر جو شے ہونی چاہیے وہ تمہارا اپنا نفس ہے، تمہارا اپنا نفس ہے۔ تم نہ پاکستان کو بدل سکتے ہو، نہ تم پرائم منسٹر کو بدل سکتے ہو، نہ ہی تم تو اپنے علاقے کے میئر سے کام بھی نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے نا، تم تو اپنے علاقے کا جو تمہارا جو بھی ہے اس سے بھی تم کام نہیں کروا سکتے، تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے بھی کام نہیں کروا سکتے۔ تمہارا اختیار صرف کہاں ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، تم اپنے نفس پر نظریں رکھو، تم اپنے نفس کو سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ کہیں یہ نفس، اپنے نفس سے تم پریشان ہو، یہ نفس تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اپنے نفس سے ہوشیار رہو، حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی اچھے نہیں رہے، دنیا کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں رہے گی۔ دیکھیے اچھا ایک سوال بھی ساتھ میں آ گیا ہے کہ ہجرت از الاؤڈ، ہجرت، دیکھیں سب سے پہلے ہجرت کا مطلب سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کی ڈیفینیشن بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہاجر کون ہوتا ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو کہ چھوڑ دیتا ہے ہر اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ہے ڈیفینیشن ہجرت کی، یہ ہے ڈیفینیشن مہاجر کی، اللہ تعالیٰ کے خاطر ہر شے کو چھوڑ دینا، یہ ہے مہاجر۔ سب سے اہم چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا دین پر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل؟ کیا یہاں پر اسلامی نظام، صرف نام کی بات کر رہا ہوں، کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی میڈ ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سننا؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا پورا نظام قائم ہے، ہمارے یہاں ہر چیز موجود ہے،
علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں، ان سب کے باوجود جب ہمارے یہاں یہ حالات ہیں تو یاد رکھیے گا، اول تو یہ وہ جگہ ہے کہ پوری دنیا کو جہاں پر ہجرت کر کے آنا چاہیے، نہ یہ کہ یہاں سے ہجرت کہاں سے ہوگی۔ ہاں، اگر بلاد اسلامیہ میں کہیں انسان جائے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ہجرت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا، اب وہ اسی پہلی سے نا وہ حدیث پہ آ جائیے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کسی کی ہجرت، جو کوئی چھوڑے گا اپنے گھر والوں کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو اللہ اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت ہوگی اللہ اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، یا جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، او امرأتی یتزوجها یا ینکحها، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، ایک صاحب تھے اس زمانے میں، انہوں نے ہجرت کی تھی کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت میں اس کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہ رہے ہو تو دنیا ملے گی، کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہو تو خاتون مل جائیں گی، اللہ اس کا رسول تو نہیں ملے گا۔ تو کیا ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے خاطر ہجرت کی جائے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ تو کہیں سے کچھ بنے گا ہی نہیں، یاد رکھیں۔ بلکہ اس جگہ پر جانا تمام مسلمانوں کو ضروری ہے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر اسلام پر عمل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھیے، اس بات کو غور سے سمجھیں کہ انسان کس چیز کے لیے ہجرت کرے گا۔ پاکستان سے باہر جائے گا دنیا کمانے کے لیے، تو جو کمانے جائے گا ہجرت وہ ہوگی، اللہ اس کے رسول تو نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ جو دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک ہے صبر، ٹھیک ہے نا، اور الصبر اس کو سمجھنا پڑے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت صبر کے ساتھ کرنا۔ کیا مطلب؟ انسان کا دل نہیں چاہے گا اللہ کی اطاعت کرنے کا، لیکن اپنے آپ کو روک کر، صبر کر کے، صبر مطلب روک لینا، اپنے آپ کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنا، پارٹ ون۔ پارٹ ٹو، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے بچنے پر صبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو روک کے رکھنا کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اور صبر بنیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے صبر ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی پریشانی میں آئے ہیں، اتنی بڑی پریشانی، آپ سوچئے، اور کتنے لمبے عرصے کے لیے۔ تو ہمیں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے بعد ایک تو ہم کسی کے لیے بدگمانی نہیں کریں گے کہ فلاں کو جو ہے نا وہ اس قدر اس کی آزمائش ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اتنے خطرناک معاملات کیوں ہوئے کسی کے ساتھ، اس کے گناہوں ہی کی وجہ سے، تو اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کیا تو یاد رکھیے گا سب سے پہلا حرف ہی انبیاء پہ آئے گا کہ بھائی نبیوں کو بیچاروں نے، انہوں نے آخر کیا غلطی کی تھی بیچاروں نے، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تو نہیں، یہ دنیا کی زندگی یہ آزمائش کا گڑھ ہے، یہاں پر آزمائش کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، یہاں پر آزمائش کے بغیر صرف اور صرف کافر رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ مشکلات چلتی رہیں گی، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سے محبت، اس کے اللہ کے رسول سے محبت، دین اسلام کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے، بھلے ہم کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، بھلے ہم بدترین بیماری سے گزر رہے ہوں، بھلے ہم بدترین حالات سے گزر رہے ہوں، بھلے ہم بالکل زیرو ہو چکے ہوں، ہمارے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو، بھلے سب ہمارے خلاف ہوں، لیکن کیا ہے، ہم چپ چاپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، نیکیوں پہ گامزن رہیں گے، اور صبر کرتے رہیں گے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں
یہی صفات عطا فرمائے، اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت پہ بھی صبر عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے پہ بھی صبر عطا فرمائے، اور ہم جس حال میں اور جس سٹیٹ میں بھی ہیں اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم صحت کے ساتھ ہیں تو بھی قبول کر لے، ہم بیماری کے ساتھ ہیں تو بھی قبول کر لے۔ اللہ ہم اگر بہت زیادہ غنی ہیں تو بھی قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم فقیر ہیں غریب ہیں تو بہت زیادہ اس میں بھی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس علم ہے تو بھی قبول کر لے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو بھی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو قبول کر لے، تو پھر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ میں اپنے بارے میں بھی اور آپ سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ایک تو بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ تعالیٰ مجھے بالکل بے نیاز کر دے علم کے حوالے سے، کہ مجھے کسی کی محتاجی نہ رہے۔ وزینی بالحلم، اللہ تعالیٰ آپ مجھے سجا دیں حلم سے۔ حلم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، نمبر ایک برداشت کرنا، اور نمبر دو معاف کر دینا۔ یہ دو صفات کسی میں جمع ہو جائے تو حلم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ حلم کیا ہوتا ہے کہ آپ برداشت کریں، نامناسب حالات بھی برداشت کریں، نامناسب رویے بھی برداشت کریں، نامناسب باتیں بھی برداشت کریں، اور صرف برداشت نہ کریں بلکہ معاف بھی کر دیں۔ تو اسی لیے اپنے بھی ذہن میں لے کر آئیے، کتنے لوگ بہت سارے جن سے ہمیں اختلافات تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے خاطر ہم سب کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وزینی یہ مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ حلم سے سجا دیں، سبحان اللہ، یہ دعا کے الفاظ دیکھیں آپ۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اللہ تعالیٰ آپ مجھے عزت دیں تقوی سے۔ بہت پیاری دعا ہے کہ کسی کو عزت مل رہی ہے دنیا سے، کسی کو عزت مل رہی ہے مال و دولت سے، کسی کو عزت مل رہی ہے بے حیائی سے، کسی کو عزت مل رہی ہے حرام کمانے سے، کسی کو عزت مل رہی ہے جھوٹ بولنے سے، کسی کو عزت مل رہی ہے گالیاں دینے سے، یہ بھی معاشرے میں ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو عزت مل رہی ہے اداکاری سے، کسی کو عزت مل رہی ہے گانوں سے۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں عزت عطا فرما تقوی سے۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو عزت عطا فرما تقوی سے، مجھے عزت ملے آپ کے ڈر کی وجہ سے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ کی نظر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو دوسروں کی نظر میں بھی۔ اور وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے عافیت کے ساتھ خوبصورت بنا دیجئے، یعنی کہ میرا جو حسن ہو وہ عافیت ہو، میرا حسن اصل میں عافیت ہو، ہر شر سے مجھے دور کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو بھی کریے گا۔ اور دوسرا، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں فکر سے اور غم سے بچا لیجئے۔ یہ فکر بڑی خطرناک شے ہے، یہ کیا ہے؟ کل کیا ہوگا، میں کیا کماؤں گا، پرسوں کیا ہوگا، اس کے بعد میرے حالات ایسے ہیں، میری مال لیے ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے، میرے پاس یوں ہوگا، میرے بچوں کا یہ ہوگا، کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، آگے آگے پاکستان کا کیا بنے گا۔ آپ دیکھیے یہ ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں فکر سے اور غم سے آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، کیوں اس کام میں لگ کے میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ آپ دیکھیں پوری قوم، پتہ نہیں کیا بنے گا پاکستان کا، پتہ نہیں کیسے حالات جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوں گے، پتہ نہیں کیا معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزوں میں لگ کے، اور نفس اور شیطان سب کو قابو کر کے چلا رہا ہے، انا للہ، حالانکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ مجھے فکر سے بچا لیں کہ میں دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاؤں اور غموں سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ اس کے بعد نمبر دو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، بڑی اہم چیزیں ہیں دونوں۔ عجز کہتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، امپاسبل، بھلے دنیا ہو بھلے آخرت کے حوالے سے ہو، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ لفظ ہے نا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ ہے عجز، میں عاجز آ گیا، اٹ از امپاسبل فار می، یہ ہے عجز۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، نہیں بھائی کیوں نہیں کرو گے، تم کرو گے۔ اور کسل، اللہ تعالیٰ سستی سے، کاہلی سے مجھے بچا لے، خاص طور پہ وہ سستی جو ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے سے دور کر دے، دین پر عمل کرنے سے، تسبیحات سے، نماز سے، دعا سے، استغفار سے، ایسی سستی سے اللہ بچا کہ جس سستی کی وجہ سے میں تیری نافرمانی تو کروں لیکن تیری فرما برداری سے دور جاؤں۔
مجھے تیری فرما برداری کرنے میں سستی ہو اور تیری نافرمانی کرنے میں چست ہوں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم یہیں سے اپنا جو ہے نا وہ صبر اور اللہ سے مدد، یہ اس کے اوپر ہم مکمل کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے اپنے اسی درس کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں مثبت سوچ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی آزمائشوں سے بچا لے، ہمیں ہماری اولاد کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.